السلام علیکم۔ آج کل اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ بلاول نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کافی زور دے رکھا ہے، کیونکہ وہ استعفوں والی سیاست سے خود کو بہت دور کر چکے ہیں، ڈے ون سے دور ہی تھے۔ آصف زرداری صاحب نے جب سب سے پہلے پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں بھی استعفوں کے حق میں بالکل کوئی انکلینیشن نہیں دکھائی تھی، اور وہیں پر چیف منسٹر پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کی تھی، پی ایم ایل این اس سے گریز کر رہی تھی۔ اب یہ اگر سیاست میں ان کے بیانات کو دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان نے آج بھی دوبارہ تذکرہ کیا ہے اور دوبارہ کہا ہے کہ آپشن موجود ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ آپشن موجود ہے، عملی طور پر اگر آپ اس کی صورتحال دیکھیں کہ پاکستانی پارلیمان کے اندر ووٹنگ پروسیس کے اندر سٹنگ گورنمنٹ کس طریقے سے انفلوئنس کرتی ہے، تو ہمارے پاس دو بہت ایکسٹریم قسم کی ایگزامپلز موجود ہیں۔ ایک 1 نومبر 1989 جب بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئی، اور اس وقت آئی جے آئی میں نواز شریف روئے رواں تھے، وہ تحریک عدم اعتماد لانے والے تھے، غلام اسحاق خان ان کے پیچھے کھڑے تھے، اسٹیبلشمنٹ پوری جنرل بیگ صاحب سپورٹ کر رہے تھے کہ بے نظیر کی چھٹی کروائیں، 1 سال کے بعد اقتدار میں آنے کی ان کی چھٹی کروا دیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس تھے 92 نشستیں، 119 ووٹ ان کو درکار تھے اور 27 نشستیں کم تھیں، اور آئی جے آئی والوں نے پورا زور لگایا، بندے توڑے، پیسے بھی کھلائے۔ تحریک عدم اعتماد والے دن 1 نومبر 1989 107 ووٹ نکلے نواز شریف کے کھاتے میں، اور بے نظیر بھٹو اس تحریک عدم اعتماد سے بچ گئی۔ کیسے بچ گئیں؟ وہی پاکستانی طریقہ جو عام طور پر سکہ رائج الوقت ہے، وزارتیں دیں، پیسہ دیں، پلاٹ دیں، لیکریٹو پوزیشنز دیں، اور بندے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوسری مثال ہمارے پاس آتی ہے غلام حیدر وائیں کی۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، غلام اسحاق سے لڑائی، پہلی تو بی بی والی لڑائی ہے جس میں یہ بینیفیشری تھے، دوسری میں یہ خود وکٹم بن رہے تھے۔ غلام اسحاق نے ان کی اسمبلی ڈسمس کر دی، ان کی حکومت سے چھٹی کرا دی۔ ان کی حکومت چھٹی کرانے کے بعد ان کے ہینڈ پک چیف منسٹر تھے پنجاب میں غلام حیدر وائیں، کمزور وزیر اعلیٰ تھے اور اسمبلی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ پنجاب میں آپ کو ہمیشہ ایک تگڑا وزیر اعلیٰ چاہیے ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس کمزور وزیر اعلیٰ ہو جس کو آپ مرکز سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو اراکین ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ جو ایسی بزدار والی صورتحال تھی اس وقت بھی ایسی ہی تھی۔ اس وقت عمران خان یہاں سے بیٹھ کے صوبہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت نواز شریف مرکز سے بیٹھ کے غلام حیدر وائیں کے ذریعے پنجاب میں اپنا کنٹرول رکھے ہوئے تھے۔ ہوا کیا، نو کانفیڈنس موشن آئی اور 150 اور 20 ووٹوں کے مقابلے میں غلام منظور وٹو صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر منتخب ہو گئے۔ وہ بات کی بات ہے کہ لڑائیاں ہوئیں اور لیگل بیٹلز ہوئیں، سپریم کورٹ نے نواز شریف کے حق میں فیصلہ کیا، وزارت عظمیٰ بحال ہو گئی، پنجاب میں وہ بیٹل جو تھی وہ بالکل الٹ گئی اور معاملہ عدالتوں میں چلا گیا، اس اسٹیبلشمنٹ ان ہو جاتی ہے اس وقت کی وحید کاکڑ، اور غلام اسحاق کی بھی چھٹی، نواز شریف کی بھی چھٹی، اور پنجاب والی چیز بھی پیچھے چلی گئی۔ لیکن اصل چیز یہ تھی کہ غلام حیدر وائیں واضح اکثریت رکھنے کے باوجود اپنی اسمبلی کو نہیں بچا سکے، وزارت اعلیٰ کو نہیں بچا سکے، اور منظور وٹو صاحب انہی کے بندے سارے اٹھا کر راتوں رات فلور کراس کروایا اور وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت۔ پنجاب اسمبلی سے ہی دو طرح کی خبریں آتی ہیں، ایک گروپ ہے وہ پی ایم ایل این کے ناراض لوگوں کا گروپ ہے، وہ جاتا ہے اور بزدار صاحب سے ملتا ہے اور اس کی فوٹو چھپتی ہے اور خبر چھپتی ہے کہ وہ ملے اور انہوں نے کہا ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک گروپ ہے جو بزدار سے نالاں ہے، وہ کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اپنی ناراضی کا اظہار کرنے کے لیے پرویز الہی صاحب سے ملتا ہے، کبھی اس کی خبر ذرائع سے چھپتی ہے، اور یہ معاملہ آگے چلتا ہے۔ اس وقت اپوزیشن کی سیاست بھی ہے اور یہ ناراض اراکین کی سیاست بھی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہے خواجہ سلیمانی، یہ انہی ناراض اور ناخوش لوگوں میں سے ایک نمائندہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے پنجاب اسمبلی سے۔ خواجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ملک صاحب۔ خواجہ صاحب کیا ناراضی ہے آپ کی بزدار صاحب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب ہماری بزدار صاحب سے کوئی ایک ناراضگی نہیں ہے۔ بزدار صاحب سے ہمارا تقریباً یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کوئی پچھلے 1 سال سے، چونکہ میرے پاس پی پی 285 ہے، بزدار صاحب کا پی پی 286 ہے۔ وہاں اس نے تقریباً میرے خیال ہے 70 ارب روپیہ لگا دیا ہے، جبکہ میرے حلقے کے ووٹر جو ہیں انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، میرے پاس بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا، تو میرے حلقے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے بھائی جان، ان کا 40 میرے خیال ہے ٹوٹل آبادی ہے بھارتی کی، اس کو تو انہوں نے تحصیل بنا دیا۔ میری تحصیل وہ ہوا جو سب تحصیل ہے کم از کم وہ میں نے 93 میں بنائی تھی، اس کو میں نے ان کو کہا، اس نے مجھے کہا میں بنا دوں گا۔ اسی طرح تونسا شریف میں ہم الیکشن سے پہلے وعدے کرتے رہے لوگوں سے کہ تونسا کو ہم ضلع بنائیں گے،
توسے کا حق بنتا ہے بھائی جان. تو ایک میری ناراضگی نہیں ہے، میرے خیال ہے تقریباً پورا ہاؤس ناراض ہے، ان کے منسٹر ناراض ہیں، ان کے مشیر ناراض ہیں، ان کے پارلیمانی سیکرٹری ناراض ہیں. کوئی میری ناراضگی آپ کی اکیلی نہیں ہے. ناراضی کی وجہ تو سمجھ آ اصل گئی کہ آپ بات تو نے یہ ہے. بتایا کہ آپ سے وعدے کیے تھے اور وہ پورے نہیں ہوئے، اور اپنے حلقے میں پیسہ لگا لیا، آپ کے حلقے میں نہیں لگایا. تونسا والوں کی بھی ناراضی سمجھ آ گئی، لیکن آپ نے جی کہا بھائی پورا جی ہاؤس ہی ناراض ہے، تو پورا ہاؤس بزدار صاحب سے کیوں ناراض ہے؟ ان کی ناراضی کی وجہ کیا ہے؟ بھائی جی، ملک صاحب سب کی ناراضگی یہی ہے. اس کی صبح کوئی بات ہوتی ہے، شام کو کوئی بات ہوتی ہے. یہ بیسیکلی ایک کمزور آدمی ہے، ٹھیک ہے نا جی. کمزور آدمی کو پاکستان کا اتنا بڑا صوبہ دے دیا جو پاکستان ہے پورا. پنجاب چھوٹا صوبہ نہیں ہے، پورا پاکستان ہے ملک صاحب، ٹھیک ہے نا بھائی جی. دوسری بات یہ ہے، یہ آپ دیکھ لیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہو رہی ہے. کسی شریف کا چار دیواری محفوظ نہیں ہے، چادر محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے. پہلے تو پنجاب میں ایسے نہیں ہوتا تھا. میں تیسری بار ملک صاحب الیکٹ ہو رہا ہوں، کوئی میں پہلی دفعہ نہیں بنا. ایک آپ نے خواجہ صاحب، ٹھیک. آج آپ کی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا کہ آپ کو 15 سے 20 جی ایسے ناراض اراکین ہیں جو ہم خیال گروپ کی شکل میں آپ کے ساتھ ہیں. وہ کون کون ہیں؟ بھائی جان، وہ یہ ہے ملک صاحب، ہمارا ایک سپرمیسی آف پارلیمنٹیرین کا گروپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی جان. اس میں ہمارے چیئرمین صاحب ہیں غضنفر عباس چینا صاحب. ہماری جمعرات کو میٹنگ ہونی تھی، ان کی فوتگی ہو گئی ہے. شاید یہ جمعرات والی میٹنگ ہماری آگے چلی جائے، نہیں تو انشاءاللہ ہماری جمعرات کو میٹنگ ہوگی. ہمارا 15 سے 20 آدمی کا ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی جان. میں اکیلا نہیں ہوں. یہ ہمارا وہ گروپ ہے جو تقریباً 1 سال سے کام کر رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی ہماری کسی اور کی آپ نے یہ ناراضگی بھی ہوئے. کہا کہ آپ مطلب سینٹ صاحب الیکشن بات یہ، میں خود اپنا امیدوار لائیں گے. کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ اپنا امیدوار لائیں گے سینٹ انتخابات میں؟ بھائی جان یہ ہے، ہمارے 4 مطالبات ہیں. فرسٹ مطالبہ ہمارا یہ ہے، عمران خان ہمیں ٹائم دے، ہماری باتیں سنے، ہمارے تحفظات پہ کمیٹی بنا دے. کمیٹی آ کے چیک کر لے کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے. کرپشن عروج پہ، لا اینڈ آرڈر عروج پہ، کنبا پروری عروج پہ. یہ پنجاب کا تو ماحول بھی نہیں ہے. اس طرح کا تو پنجاب کبھی آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. عمران خان وزیر اعظم سے یہ ملنا چاہتے ہیں یا آپ بزدار صاحب کی چھٹی کروانا سر چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں سر جی آپ؟ میرا سر جی میرا عرض سن لیں. ہمارا پہلا سپرمیسی آف پارلیمنٹیرین گروپ کا مطالبہ ہے کہ عمران خان سینٹ سے پہلے ہماری بات سن لیں، ہمارے تحفظات دور کیے جائیں. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم اپنا کینڈیڈیٹ دیں گے. کیا ہم پی ٹی آئی کا نہیں ہے؟ وہ بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا، ان کی سپورٹ کریں. تیسرا مطالبہ یہ ہے ہمارا کہ ہم دوسرا آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ احتجاجاً سینٹ ووٹ دینے نہیں انتخابات آئیں گے. میں آپ اپنا امیدوار لائیں گے، تو آپ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم اس کی منظوری دے دیں آپ کے نمائندے کی، اور سینٹ انتخابات میں آپ کی پسند کا امیدوار آئے، آپ کا نمائندہ سینیٹر بنے. یہ آپ کا دوسرا مطالبہ ہے؟ جی، ہمارا نمائندہ نہیں ہوگا، پوری پنجاب کی عوام کا ہوگا، جو یہاں سینٹ میں پنجاب کا جا درست ہے. کے اور آواز تو اٹھائے گا. تیسرا مطالبہ ٹھیک کیا ہے ہے نا جی بھائی آپ جی. کا؟ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم احتجاجاً ووٹ دینے نہیں جائیں گے. چوتھا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سینٹ سے پہلے تمام گروپ کا جو فیصلہ ہوا اس پہ قائم ہو کے استعفے دے دیں گے. بھائی جان، میں آج چودھری پرویز الہی صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. 8 مہینے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب نے ہمیں بلایا تھا، ہمارے تحفظات تھے. سی ایم صاحب سے اس نے میری میٹنگ کرائی اور وہ گارنٹڈ بنے. ان میں سے ایک کام نہیں ہوا. ملک صاحب، ظلم کی بات یہ ہے، ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ پی ٹی آئی کا چیف منسٹر ہے یا یہ کسی اور جماعت کا. 19 تاریخ کو صاحب موصوف کا ایک دورہ تھا نجی، اپنے سسر کو ملنے کے لیے سہیوال گئے ہیں. وہاں جتنے لوگوں کو انہوں نے بلایا ان تمام کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، کسی اور جماعت سے ہے. 1,35,00,000 روپیہ بل ہمارے صوبے کا انہوں نے ادا کیا. ان کو رات کو ٹھہرایا، کھانا کھلایا، پتہ نہیں اور کیا کچھ دیا. اتنا بل، یہ آن دی ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں، آپ بشک پوچھ لیں ان سے. اصل ان کے پاس 1-2 آدمی ہیں، ڈپٹی سیکرٹری ہے، کچھ اور ایسا عملہ ہے جو ان کو غلط گائیڈ کرتا ہے. اس کی اپنی سوچ ہی نہیں ہے.
یہ اس کا تو کیلیبر میرے خیال میں بی ڈی ممبر کا بھی نہیں تھا، تو اس کو پنجاب دے تو دیا آپ کس گیا. کو وزیر اعلیٰ لانا اس طرح چاہتے ہیں؟ ملک آپ صاحب ایک اور بات بتا دیں، پھر میں یہاں اپنے پینل کی طرف آؤں گا. آپ کے خیال میں وزیر اعلیٰ کس کو ہونا چاہیے؟ سر جی وزیر اعلیٰ وہ ہونا چاہیے جس کو سائنس ہو، جس کا کوئی تجربہ ہو، جس نے اس سے پہلے کوئی نام کبھی بتائیے کوئی کسی کا. امور دیکھے ہوں. میرا کسی سے تعلق نہیں ہے، جو ہماری پارٹی دے گی وہ ہمیں قبول ہوگا، عمران خان جو دے گا وہ ہمیں قبول ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس عمران طرح نے تو کا بزدار نکما دیا ہوا ہے. وزیر اعلیٰ تو ہمیں نہ دینا. نہیں سر دیا بزدار ہوا بھی ہے تو تو ہم عمران اسی خان سے نے دیا ہوا ہے نا، احتجاج وزیر کر رہے ہیں، اعظم نے دیا عمران ہوا ہے. خان سے. سر وزیر اعظم آپ کے دیا ہے خیال تو میں تبدیل کون بھی ہونا وہی چاہیے؟ کسی کریں گے. مناسب بندہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کا نام تو بتا دیں مجھے تاکہ بات آگے چلے تھوڑی سی. ملک صاحب بات یہ ہے نا، میں کسی کا نام نہیں دوں گا. جو ہماری پارٹی سے بہتر ہو اس کو عمران خان دے دے، ہم قبول کر لیں گے. پہلے بھی ہم نے عمران خان کے کہنے پہ قبول کیا ہے. آپ کے گروپ میں سے بھی کوئی ملک بندہ صاحب یہ امیدوار ہے؟ ہماری یہ جو 15 سے 20 اراکین کا گروپ ہے آپ کا، وہ آپ چاہیں گے کہ اس گروپ میں سے کوئی بندہ چیف ہمارا منسٹر بنے؟ کوئی سر جی ہمارے گروپ سے کوئی نہیں ہے. اگر عمران خان کو ہمارے گروپ سے کوئی پسند ہے تو ہمیں کیا انکار ہے. پوری پی بالکل. ٹی آئی سے، پنجاب سے ہو. ویسے میں ٹھیک ہے نا بھائی جی، میں کسی کے کہنے پہ کچھ نہیں کر رہا. ایک میری بات سمجھ لیں، میں تو صرف اپنے حلقے کی عوام کے لیے، ان کے حقوق کے لیے ٹھیک ہو. جنگ لڑ رہا ہوں. اب آپ مجھے موقع اور دیں یہ خواجہ میری صاحب، آپ حقوق کی ساتھ جنگ رکیں. پوری. یہاں اسلام آباد بیورو میں اسلام جو آباد حکم اسٹوڈیوز کریں میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شہباز گل اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری. تو جی شہباز بھائی، گل صاحب، آپ دونوں کو بھی، جی آپ کو بھائی. بھی ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. شہباز گل صاحب، پہلے تو آپ ہی کو جواب دینا ہے. ناراضی کا بھی اظہار ہے، انہوں کا بہت کمزور ہیں، وہ کرپشن بھی کر رہے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں ہے، ان کو بی ڈی ممبر بھی نہیں ہونا چاہیے، تو وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. یور ٹیک آن اٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب دیکھیں، خواجہ داؤد صاحب جو ہیں یہ بھی ہمارے ہی پارٹی کے ممبر ہیں، اور جیسا انہوں نے آپ کو پوری طرح سے ایکسپلین کر دیا کہ لوکل حلقوں کے ایشوز ہیں. بزدار صاحب کے حلقے میں ان کے مطابق ڈیولپمنٹ زیادہ ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہوں گے. اور ان کے حلقے میں ان کے خیال میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خواجہ صاحب بھی میرے سے ایگری کریں گے. اگر آپ ان سے پوچھ لیں، میں اس علاقے میں گیا ہوا ہوں کئی دفعہ، کہ ان کا علاقہ سارے کا سارا پنجاب کا پسماندہ ترین علاقہ ہے. یہ خواجہ صاحب سے آپ پوچھ لیں، یہ بتائیں گے. اور پاکستان کے جو پچھلے 30-40 سال ہیں وہاں پر کسی قسم کی کوئی فیسلٹیز نہیں دی گئیں بدقسمتی سے. آخری جو 7 سال تھے پی ایم ایل این کے، اس میں 7 سالوں میں 260 ارب روپیہ جو ایلوکیٹ کیا گیا ساؤتھ کے لیے، وہ لا کے خرچ کر دیا گیا. کبھی وہ اورنج لائن پہ، کبھی وہ کسی اور منصوبے پہ، کبھی کسی اور. تو یہاں تک تو خواجہ داؤد صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جو ساؤتھ ہے وہ ڈپرائیوڈ ہے. آپ نے ان کی ساؤتھ کے پوری اوپر بات نہیں سنی. ڈیولپمنٹ، انہوں نے کہا کہ وہ بزدار صاحب کو تو بی ڈی ممبر بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ وزیر اعلیٰ بنائے ہوئے. دیکھیے یہ تو رائے ہے نا ان کی. میں ان کی پرسنل رائے پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ رائے تو بہت سارے لوگ دیتے ہیں، میرے بارے میں بھی ڈاکٹر دیتے ہیں، صاحب کسی میں اور کے آپ بارے کے میں اس بھی میں دیتے ہیں. تو وہ تو مداخلت کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں جی جی سر، مداخلت کر رہا ہوں. فرمائیں آپ خواجہ میں صاحب. معذرت چاہتا ہوں. آپ بھی سی ایم ہاؤس میں آئے تھے، کچھ عرصہ آپ بھی رہے تھے، آپ سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا بھائی جان. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس حلقے کے ایم پی اے کون تھے؟ بزدار صاحب کے والد صاحب تھے 2 دفعہ، ٹھیک ہے نا بھائی جی. اور یہ پتہ ہی کیا کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ انہی جگہوں پہ پیسہ لگا رہے ہیں جہاں کرپشن کا پتہ نہ چلے، روز کوئی آ کے ان کو بھا کے لے جائے. آپ پلیز مہربانی کریں، پنجاب پہ بھی، ضلع ڈیرہ غازی خان پہ بھی کوئی کمیٹی بنا دیں، وہ آئے، میں ان کو چیک کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی جی. وہ آ کے چیک کر لے. میری کسی سے کوئی ناراضگی اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کے حلقے میں کیوں لگ رہا ہے. وہ بھی میری تحصیل توسا ہے، میرا حلقہ ہے. ہمارا جس خانوادے سے تعلق ہے پوری دنیا ہماری ہے. بات کر رہے ہیں ہمارا ایک پیر خاندان خواجہ سے صاحب، ایک تعلق ہے. سیکنڈ. اچھا خواجہ داؤد سلیمانی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کیونکہ مجھے بگر جی بھائی پکچر میں رہنا ہے. نو کانفیڈنس موشن کے اوپر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے تحفظات شیئر کیے. میں نے آپ کو آپ کے جوائن کرتے کرتے جی مثال دی تھی کہ نو کانفیڈنس اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ نو کانفیڈنس از این آپشن. تو ہمارے پاس 2 مثالیں ہیں، ایک محترمہ کی اسمبلی کی 1 نومبر 1989 بی بی نے کیسے سروائیو کیا، اور دوسری غلام حیدر وائیں کی منظور وٹو نے کیسے ایک کمزور وزیر اعلیٰ کو ڈیفیٹ کیا اور راتوں رات پوری اسمبلی فلور کراس کر گئی تھی. یو آر فیسنگ اے سیم چیلنج رائٹ ناؤ.
دیکھیے جب آپ کی مکمل میجورٹی نہیں ہوتی تو آپ کو چیلنجز تو فیس کرنے پڑتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ گورنمنٹس کو اس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں. لیکن جیسا میں نے ابھی خواجہ صاحب کی بھی جو ساری بات سنی، کیونکہ میں جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس علاقے میں جاتا رہا ہوں، وہاں اتنا ڈپرائیو ہے کہ جو ان کے ایم این اے توسا سے اگر آپ ان سے سنیں گے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ابھی جو میرا دوسرا سائیڈ ہے حلقے کا وہاں پر نہیں. لیکن حالانکہ توسا جو ہے جو ان سب کا مین سر ہب یہ ہے، ایک حصہ ہے ان کا. آپ نے اگر 4 ان کی باتیں سنی ہو تو ہی از ناٹ ہیپی ود دی چیف منسٹر رائٹ ناؤ. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے 15-20 لوگ ہیں وہ بڑی سمپل بات ہے. تو ہم ان کے ساتھ نہیں چل میں سکتے. بڑی سمپل بات بتاتا ہوں. اگر آپ پنڈی سے 4 ایم این ایز ہوں، ان کے ہوں، ہمارے ہوں، کسی کے بھی ہوں، ان میں سے ایک کو منسٹر بنائیں گے تو لوکل ریولری بہت ہوتی ہے. لاہور میں لوکل ریولری بہت ہوتی ہے، فیصل آباد میں، پشاور میں آپ کی لوکل، یہ ان کی لوکل ریولری ہے بزدار صاحب کے ساتھ. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بزدار صاحب ان کے بارے میں بات کہیں گے وہ درست ہوگی، یا یہ جو بزدار صاحب کے بارے میں باتیں کہہ رہے ہیں وہ درست ہوگی. طارق یہ فضل صاحب سے ہے دونوں ایم پی اے تھے، لوکل ایم پی اے تھے، دونوں ایک برابر پہ الیکشن لڑتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بزدار صاحب کے نام وزیر اعلیٰ کا قرآن نکالا، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اب لوکل رائیولری میں ہی وانٹس ٹو پٹ ہم ڈاؤن. نکلا ان کا کرا ہی ہوا ہے ویسے in any possible way. بزدار صاحب کا نکلا کرا ہی ہوا ہے اس وقت. نہیں وہ تو کسی کا دیکھیے تو کرا ہی نکلتا ہوتا ہے نا، طارق فضل چودھری صاحب اس وقت آپ کے پاس بڑا سیدھی سی بات ہے. آپ کو پیپلز پارٹی جو آپ کا پی ڈی ایم کا بڑا اتحادی ہے وہ کہہ رہا ہے چیف منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس لائیں. آپ کی جماعت گریز کر رہی ہے اس لیے کہ آپ کو خدشہ یہ ہے کہ آپ کے بندے توڑ لیے جائیں گے، خرید لیے جائیں گے اور نو کانفیڈنس ناکام ہو جائے گی. ابھی یہ ایک ہمارے سامنے نئی صورتحال نہیں کامیاب ہو سکتا وہاں. یہ ہماری دیکھیں دو مثالیں میں نے دے دی. مثالیں تو بہت ساری نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے اس پروگرام میں آ رہا تھا تو میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک واقعہ دیکھا جو لاہور میں آج ایک اسٹوڈنٹ اور کچھ طلباء جو ہیں وہ یونیورسٹی کے باہر احتجاج کر رہے تھے. جو بھی ایشو ہے ظاہر ہے رائٹ ہے ان کا، اپنے مطالبات کے حق میں وہ اکٹھے ہوئے. جس بے دردی کے ساتھ ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، یعنی جو یونیورسٹی کے گارڈز تھے انہوں نے اور پولیس نے، آپ اگر وہ منظر اور ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو یقین جانے رات کو نیند نہیں آئے گی. اور ایک اس میں سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، وہ شہید ہو گیا اور باقی زخمی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا وہ یونیورسٹی کا نام بھی اس وقت مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے جو قابل مذمت واقعات ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، مظلومین کے ساتھ، اور ایسے واقعات جو ہیں ان کو کنڈیم کریں. بالکل صحیح. شہباز گل صاحب ہوپفلی بائی اینڈ آف دی پروگرام اس جی بالکل جی، کیونکہ یہ ابو پارٹی لائنز بات ہے اور نو کانفیڈنس موشن کی بات ہے. آپ نے جو ماضی کی مثالیں دیں وہ بالکل آپ نے صحیح تاریخ دہرائی. ابھی اس کی ایک میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ایک تیسری مثال بھی دیں گے جو موجودہ چیئرمین سینٹ کے خلاف ابھی جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، کہ جب ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو 64 ممبران ہیں جو نو کانفیڈنس کا اظہار کرتے ہیں اسپیکر اپنا چیئرمین سینٹ کے ساتھ اوپر، اور اس کے بعد وہی جب خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو 14 سینیٹرز جو ہیں وہ ان کی دل دماغ بدل دیے جاتے ہیں. پتہ نہیں کیسے کون سی قوت ہے اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ دوپہر کا کھانا انہوں نے ساتھ کھایا، بالکل ووٹ ادھر جا کے ڈالا، رات کا کھانا پھر ساتھ جا کے پھر ساتھ کھایا. کھانے پہ پھر 64 تھے، کھانے میں اکٹھے تھے، ووٹ ڈالنے میں الگ الگ تھے. تو یہ بھی بڑا ایک اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ اوپن شو آف ہینڈ کریں. اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ والا بک کریں، اوپن بیلٹ کریں، تو اس میں ہمارے ساتھ وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. لیکن نو کانفیڈنس کی سائنس ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا رول اور پیسے کا رول. وہ میں نے کہا کہ یہ ایک سو جملہ کہہ دوں، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے میں نے اس کی تائید اس حوالے سے کی تھی کہ ہمیشہ یہ جو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ہر سینٹ کے الیکشن میں کہ جناب یہ اتنے لوگ بک گئے اور اتنے میں بکے اور 35 کروڑ میں اور 25 کروڑ میں ایک سینیٹر بن رہا ہے، اس شرمندگی سے بچنا چاہیے. لیکن چونکہ اس میں ایک آئینی ظاہر ہے کہ امینڈمنٹ چاہیے، اس کا کوئی طریقہ اگر بنائیں گے اوپن بیلٹ. اچھا میں تو اس کے حق میں پوچھ لیتے ہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے. ہم آئینی امینڈمنٹ لائے تو کیا یہ سپورٹ کریں گے؟ آپ آئینی امینڈمنٹ لے کے پارلیمان میں اس کو ڈسکس کریں تو صحیح طریقہ ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آنا ہے، نہ میں کوئی وکیل ہوں، جب اعلیٰ عدالت فیصلہ کر دے گی جس بات کے بارے میں شاید آگے کوئی رستہ نکلے. صحیح نہیں ڈاکٹر صاحب. ویسے پارلیمنٹری پالیٹکس میں لائیو ٹی وی ڈیبیٹ سے پہلے پارلیمنٹری جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ آپس میں اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک اسی طریقے سے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ لائیو پروگرام میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لائیں گے، اگر آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے تو اس کا کوئی راستہ نکل آئے گا، کیونکہ سارے چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی عزت ہو. مجھے بریک لینی ہے، بریک لے لیں. نو کانفیڈنس پہلے ابھی سارٹ آؤٹ کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو دائیں بائیں گھما کے شہباز گل صاحب آگے پیچھے کر لیں گے، کوشش کریں گے. آپ نے نہیں ہونا. پوری حکومت بریک لے لیں ہمارے ساتھ.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. یہ نو کانفیڈنس کے اوپر لیڈرز کے بیانات بھی بڑے بڑے آ رہے ہیں. بلاول اور مریم کا بیان وہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں, دکھائیے گا جی. جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں, نہ لائق, نہ جائز, نہ اہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف. یہی بات کہی ہے کہ میں پی ڈی ایم میں لے کے جاؤں گا اس کو. جب وہ پی ڈی ایم میں لائیں گے تو ظاہر ہے پی ڈی ایم میں سینٹ انتخابات کے بارے میں ذاتی رائے یہ ہے کہ جن قوتوں کو ہم پالیٹکس سے اور پولیٹیکل میڈلنگ سے باہر نکالنا چاہتے ہیں ان کو انوالو ہمیں پھر نہیں کرنا. نیب کو اپوزیشن نے بھگت لیا, ظلم سہ لیا ہے, اب حکومت کی باری ہے. اب اس کو ایسے ہی رہنے دے, کوئی آرڈیننس نہیں آئے گا, یہ حکومت بھی یہی نیب. سینٹ انتخابات. شاہ محمود قریشی صاحب اس کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی دکھا دیں. پارٹی کسی صورت استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب موشن لائے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے, ڈیموکریٹک طریقے سے کریں گے, پارلیمانی روایات کے مطابق کریں گے, اور انشاءاللہ ہم اس کو ڈیفیٹ کریں گے. جو ہارڈ لائنرز کی سوچ ہے جس کو مریم صاحبہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں. جناب طارق فضل چودھری صاحب, صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے آپ کے حق میں. ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے آپ کو استعفوں پہ ساتھ کھیلا, آپ کے پھر پیچھے ہٹ گئے. اب نو کانفیڈنس میں کچھ اور آتا ہے. ملک صاحب جہاں پہ تعلق ہے, جو آپ نے کہا کہ استعفوں پہ پیچھے ہٹ گئے, میں سے اتفاق نہیں کروں گا. اب یہ ساری آپشنز ہیں, یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. اس پہ کئی دفعہ ڈسکشن ہوئی ہے, مشترکہ حکمت عملی بنی ہے. استعفیٰ از ناٹ این آپشن فار پیپلز پارٹی. آپ اس کو لکھ لیں, میری طرف سے کاغذ پہ رکھ لیں. وہ پہلے دن بھی بیک آؤٹ کر رہے تھے اور اب تو باقاعدہ تحریری طور پر کر چکے ہیں. یہ اس پہ بہت تجزیے ہوئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور آپ کی اپنی ایک اوپینین ہے اور اس کا مجھے احترام ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ روز آرٹیکل بھی آتے ہیں, اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں استعفوں کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی, ان کی سوچ کیا ہے, وہ پریویلیج ان کے پاس کیا ہیں, ان کے نقصانات کیا, وہ سارے زیر بحث آتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جب بھی ایک مشترکہ ایک اسٹریٹجی حکمت عملی بنائی جاتی ہے, اس میں وہ شامل ہوتے ہیں, ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ کہ فائنل بات کیا ہونی ہے, ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, بعد میں پیچھے نہیں, میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ فائنل بات کیا ہونی ہے استعفوں کے حوالے سے, لانگ مارچ کے حوالے سے. اس استعفیٰ گزار کے اوپر سیدھا پوائنٹڈ کوسچن, کیا چیف منسٹر پنجاب کے اوپر نو کانفیڈنس آپ کی آپشن ہے رائٹ ناؤ؟ آپشن بالکل ہے, لیکن دیکھیں ایک نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے وزیر اعظم کے خلاف, ایک بات ہو رہی ہے چیف منسٹر کے پہلے خلاف, وزار کے خلاف ہو رہی ہے. اب اس میں اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, اپوزیشن کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے, یہ ظاہر ہے یہ ٹاک شوز کی اسٹریٹجی نہیں ہوتی. پرویز لائی کو آپ کو وزیر اعلیٰ ماننا پڑے گا. آپ نو کانفیڈنس لے آئیں, اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کرے گی پرویز لائی کو جب بھی ڈالنے, ہاتھ ڈالنے کے میں. بڑے سینئر سیاستدان ہیں, اس سے پہلے بھی سی ایم رہے ہوئے ہیں, تو بعد میں بھی آپ مان لیں, کل تبدیلی آ جائے گی, ماننے کو تیار ہیں پرویز لائی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ پہلے بھی رہے ہوئے ہیں, آپ مان لیں گے, آپ ماننے, آپ کی قیادت پیچھے ہٹی, اپنی آپ کی قیادت پیچھے ہٹی. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے, یہ فیصلہ پارٹی کا ہے, اور اب تو میں یہ کہوں گا کہ پی ڈی ایم کا ہے. جناب شہباز صاحب, ایک تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی تھی وہ میں نے ابھی, میری بات ہوئی ہے لاہور میں, تو اللہ کا شکر ہے کوئی کسی کی کلنگ نہیں ہوئی, کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. وہ ایک ریومر پھیلی تھی پہلے کہ جو یونیورسٹی کا گارڈ تھا شاید اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور پھر بعد میں ایک ریومر پھیلی کہ شاید کسی اسٹوڈنٹ کی ہوئی. تو کوئی وہاں پہ ہیوی ہینڈڈنس نہیں ہوئی, بہت احتیاط. اللہ کا شکر ہے جی, کہ اللہ کا بہت شکر ہے. نہیں میں آپ نے پڑھا, کیونکہ آپ نے کون سا خود سے بنائی خبر, آپ نے ایک پڑھی, اور وہ آپ کا وری جائز ہے کیونکہ ہم سب کے قریب ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس. تو وہ عوام کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ پولیس نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہلکا پھلکا انہیں ڈسپرس کیا, کیونکہ وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو گئے. تو میں اسی پلیٹ فارم سے یونیورسٹی سے بھی, ایچ ای سی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس بات میں اسٹوڈنٹس کو بھی بٹھا کے ایمیکیبلی اس مسئلے کو سالو کر لیں. اگر کلاسز آن لائن ہوئی ہیں, ایگزام لینے میں بھی آن لائن کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا میں ایگزام آن لائن ہوتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے بہت سارے سالوں میں آپ کی حکومت ہے سر, آپ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ایچ ای سی کو آپ جا کے فیصلہ کر لیں. ایچ ای سی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ, آپ کو پتہ ہے. یہ چیف منسٹر آپ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں, یہ ان کا فیصلہ نہیں بالکل ہے. اسی لیے دیکھیے میں انٹروین تو نہیں کر سکتا ان کے فیصلوں میں, ریکویسٹ کر سکتا ہوں, پرسنلی بھی بھیجوں گا یہاں سے بھی, اور اسٹوڈنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کو بیٹھ کے بات کریں بجائے سڑکوں پہ. اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, پوری دنیا میں کلاسز بھی اب آن لائن ہو رہی ہیں, وہ ہارورڈ یونیورسٹی ہو, اسٹینفورڈ ہو, اور ایگزام بھی آن لائن ہو رہے ہیں. اور آن لائن ڈگریز جو ہیں وہ ایکولی پریسٹیجیس ہوتی ہیں جیسے فیس ٹو فیس بریک اینڈ مارٹر ماڈل کے اندر ہے. اسی طرح آن لائن ایجوکیشن بھی, آج سے 10 سال پہلے لوگ آن لائن ایجوکیشن کو فیک سمجھتے تھے, فراڈ سمجھتے تھے. دیٹ از ناٹ اینی مور. آن لائن یونیورسٹی, اگر ایک اچھی یونیورسٹی کی ڈگری ہے آپ کے پاس تو ایکولی پریسٹیجیس ہے. اچھا جی, آگے آپ کی بات جو نو کانفیڈنس پہ, مریم اور بلاول کے بیانات بھی آپ نے سن لیے. دیکھیے ابھی تک تو جو کچھ آپ کے سامنے آیا اس میں نو کانفیڈنس ہے
مریم اور بلاول کا مولانا فضل الرحمان پہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑنا ہے. کس بات پہ؟ کہ مولانا فضل الرحمان کسی صورت اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہتے تھے, کسی صورت استعفے کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتے تھے, فوراً استعفیٰ دلوانا چاہتے تھے. آج مسلم لیگ نون کہاں پہ کھڑی ہے؟ وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہی ہے. پیپلز پارٹی 1 مہینہ پہلے ہی سینٹ کا الیکشن لڑنے کی 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے ہی اعلان کر چکی تھی. تو آج دونوں نے مولانا کی جیب قطر دی اکارڈنگ ٹو حافظ حسین احمد صاحب. تو ایک تو نو کانفیڈنس سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا بڑا نو کانفیڈنس ہوا ہے نون کے خلاف لاہور کے اندر, جب ان کے جلسے کے اندر کوئی نہیں آیا اور مریم صاحبہ کو اکیلے کھڑے ہو کے وہاں پر تقریر کرنی پڑی. کیا چیف منسٹر پنجاب کے خلاف نو کانفیڈنس پی ایم ایل این لانے کی پوزیشن میں ہے؟ نہیں, نہ پوزیشن میں. پی ایم ایل این تو اب اپنی مرضی سے ٹیلی ویژن پہ چینل لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے, اگر تو ڈاکٹر طارق جیسے لوگ ہوتے تو شاید پی ایم ایل این پھر بھی آگے بڑھتی چلتی, کیونکہ سیاسی لوگ ہر جماعت میں ہوتے ہیں, راجہ ظفر الحق ہیں, ایسے اور بھی لوگ ہیں. لیکن انہوں نے 3-4 جو کرپٹ اعظم تھے, ایک تو شریف خاندان, اس کے ساتھ خواجہ آصف, احسن اقبال, اس طرح کے منافقین اور کرپٹ لوگ جو تھے, انہوں نے شریف خاندان کی ذاتی جو چوری تھی وہ بچانے کے لیے پوری پارٹی کو سلاٹر کر دیا, پوری پارٹی کو ذبح کر دیا. یہ کام تاثر ہے کہ اس اپوزیشن کی سیاست میں اگر کسی ایک نے گین کیا ہے تو وہ مریم نواز شریف نے گین کیا. باقی لوگ اس کے پیچھے رہ گئے, جو سینئر لوگ بھی تھے, اس کے ابا کے ساتھی بھی تھے, لیکن وہ اوپر آ گئی, اب پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں. پروٹیسٹ کی جتنی ریلیز تھیں, ساری جلسے تھے, اس کو ایسے سمجھیں, جو اس کا فوکل پوائنٹ ہوتا تھا اس کی تقریر ہوتی رہی ہے. تو میرے تو خیال میں پولیٹیکلی آپ اس کو ایسے سمجھیں, آپ ایک حساب سے آپ کا انالیسس جو ہے اس کو اس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نے کیونکہ ڈسٹرکٹیو بات کی اور خود اپنا آسما شرازی کے پروگرام میں یہ مانا, آپ بے شک کلپ چلا لیں, کہ چچا ان کے این آر او کے لیے, این آر او کا ورڈ تو انہوں نے استعمال نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب مذاکرات کر رہے تھے, جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا احتجاج کرنے کا. تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف این آر او مانگ رہے ہیں. تو جب اور زبیر صاحب جو ہے وہ جا کر گھروں کے اوپر ان کے لیے اس کی بات کو ٹویسٹ کیا. شہباز شریف کی نون پوزیشن ہے, کیونکہ میں انہیں وہ این آر او مانگ رہے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں لینی. شہباز شریف اس ٹائم ہارورڈ یونیورسٹی تو پڑھ نہیں رہے جو کیس اسٹڈی مانگ رہے تھے, وہ نیب کی جیل میں این آر او مانگیں گے. ملک صاحب جو چیز انہوں نے چاہیے, ایک بندے نے وضو کرنا ہے تو لوٹا مانگے گا سر, ایک بندے نے روٹی کھانی ہے تو روٹی مانگے گا. شہباز شریف صاحب ایکسپرٹ نے نہ وہ دی ایکسپرٹیز ہونا کھولی, یا جو عدالت چ پیش انہوں نے چائنیز ایمبیسڈر دا لیٹر تے پیش کر دیتا. ایک منٹ, نہ تسی کچھ کر سکے ہو تے نہ وہ پیش کر سکے. وہ تے ہن وہ جانن تے جٹ جانے یا بجو ایک مثال ہوندی ہے, وہ تے ہن جنہاں دا لیٹر دیتا ہے وہ جانن تے اے جانن. اصل بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ اوور ریٹڈ تھے, جیسے وہ چپس کے پیکٹ میں ہوا زیادہ ہوتی ہے, بزدار ہوتی ہے. بزدار صاحب انڈر ریٹڈ ہے. اچھا, جیسے شہباز شریف اوور ریٹڈ تھا, بزدار صاحب انڈر ریٹڈ ہے. بزدار نے جو کام کر دیے ہیں یہ آپ 2 سال اور پورے ہونے دیں, آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف سے وہ بہت بہتر ہوں گے. یہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ بزدار صاحب اور بہتر ہو سکتے تھے, کیونکہ بزدار کا کمپیریزن کر دیا جاتا ہے عمران خان کے ساتھ, کیونکہ اوپر وہ بیٹھے ہیں. بزدار کا کمپیریزن عمران سے کوئی نہیں کرتا ہے, ایسی غلطی کوئی نہیں کر سکتا. آپ بزدار صاحب اپنی لیگ کے اندر شہباز شریف سے کام کر کے آئے ہوئے ہیں, آپ بھی نہیں کریں گے ان کا نہیں, میں نہیں کروں گا, کبھی نہیں کروں گا. عمران خان ہمارے لیڈر ہیں, ان سے کمپیریزن ہو نہیں سکتا. لیکن یہ بزدار صاحب کے خلاف نہ نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں, نہ یہ لائیں گے, پہلی بات ہے. اور اگر یہ لائیں گے تو اس سے بڑی غلطی نہیں کریں گے. وہی 60 بندے روٹی کھوان گے 2 واری, ووٹاں کے تے اور پان گے. تے میرا انہاں نوں مشورہ ہے کہ پنجاب سینٹ دے وچ تے بندے صرف 60 سن, اوتھے ووٹاں زیادہ نے, روٹی دے پیسے بہت لگ جانے نے, تے ووٹ کے تے اور پے جانے نے. پرویز لائی کو اگر یہ وزیر اعلیٰ ماننے پہ تیار ہو جائے نا تو اسٹیبلشمنٹ ان کو مدد کرے گی. ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میاں نواز شریف موجود ہے, شہباز شریف موجود ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو آپ یہ جو 2.5 سال سے آپ لوگ راگ الاپ رہے ہیں کرپشن کا, ٹھیک ہے, آپ اگر یہ کرپشن نہ کرتے تو ہمارے پاس ہے کیا اپنے کو کارکردگی. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. ایک منٹ, یہ بات اپنا کو کام بتانے کے لیے کوئی چنگا کام کیتا ہے 2.5 سال چنگے تو بڑے کیتے, سوائے دوسروں کو گالیاں دینے کے. سر تانوں سارے اندر جیلے تے پایا انہوں نے نہیں کیا ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ملک صاحب 2.5 سال سے غور کریں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کرپشن کی بات نہ ہوتے تو آپ کی زبانیں بند ہوتی, کیونکہ آپ کو اپنا کام کو کیا نہیں جو آپ بتا سکتے.
کم از کم ٹی وی پہ آ کے آپ گالیاں تو دے رہے ہیں نا پچھلے 2.5 سال سے, اور گالیوں پہ حکومت چل رہی ہے. پی ٹی آئی کا یہ جو 2-3 سال کا عرصہ ہے حکومت میں, یہ ابھی تک صرف ایک بات سے جانا جائے گا کہ انہوں نے زرداری, نواسی سمیت سب کو جیل میں ڈال دیا. باقی کاموں کا مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی تک باقی کاموں کا بھی آپ کو پتا ہے کہ باقی انہوں نے کچھ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کان جیل میں کھل رہے ابھی بھی کہ ان کا اپنا ایک الیکٹڈ ایم پی اے کہہ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کے بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ بی ڈی ممبر بننے کے قابل نہیں ہے, لیکن ان کے کان نہیں کھل رہے. یہ کہہ رہی ہے انڈر ریٹڈ ہے, انگریزی مار رہے ہیں. وہ بھائی اس نے بڑی سیدھی سی بات کر رہی ہے, وہ بی ڈی ممبر بننے جو گا نہیں. آپ کا الیکٹڈ ایم پی اے کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, آپ کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. وہ تحصیل ناظم. تیسری بات یہ ہے جناب کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے لیڈر اور ان کے پاس جناب اور دوسرے منافقین تو سارے ابھی ہم نے آپ کو دے دی ہیں, اور تمام جماعتوں کے آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں, جو ماشاءاللہ ابھی انہوں نے وہ سلمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, نہ ان کی وہ کرپشن آپ کو نظر آ رہی ہے. چیف منسٹر پنجاب کے اوپر جب نو کانفیڈنس کی پہلی دفعہ آصف زرداری صاحب نے تجویز دی تھی, تو آپ کی جماعت کا خیال یہ تھا کہ ابھی جتنی برا بھلا ہے, سارا کچھ تنقید ہے, وہ بزدار سیر ہے, تو یہ حکومت ہم اپنے گلے لے لیں, پرویز لائی کو چیف منسٹر بنا دیں, تو پی ایم ایل این کیوں یہ سارا وزن اٹھائے, ان کو اٹھانے دیں. آپ کی جماعت پیچھے ہٹ گئی تھی اس تجویز سے. ابھی اس سے پہلے اور لائٹر سائڈ آپ کو یہ کہا تھا کہ پرویز لائی صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور وہ دوسری دفعہ بھی بن جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن اصل بات یہ ہے آپ کی جماعت کی قیادت اس سے پیچھے ہٹی تھی اس تجویز سے. اصل بات یہ ہے کہ وہ حکمت عملی کیا ہونی ہے, کہ کیا انہیں بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ جو باتیں ابھی جو ایم پی اے کر رہے تھے, خواجہ صاحب کیا نام تھا ان کا, یہی باتیں پی ایم ایل کیو آج سے 3 مہینے پہلے نہیں کر رہی تھی. اللہ اعلان کیا ہے پرویز لائی سے, وہ ابھی بھی ان کی دوستی ہے پرویز صاحب. میں وہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل کیو یہ باتیں کر رہی تھی اور اعلان آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے کر رہی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے جناب ہم کسی کو آپ نے گرانے کی کوشش کرنی ہے پنجاب حکومت کے, نہیں کرنی ہے بتا دیں, کرنا ہے یا نہیں کرنا, ادھر ہی بیٹھ کے یہ بتا دیں. وہ ساروں نے بولا ہوا, ساروں نے بولا ہوا, تو کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں ہے. آپ نے کرنی ہے نو کانفیڈنس پنجاب میں یا نہیں کرنی ہے بتا دیں. صاحب یہ ظاہر ہے ون مین ڈیسیژن تو ہے نہیں, آپ کی پارٹی کی سوچ کریں گے تو مشترکہ ایک حکمت عملی ہوگی, مشترکہ ایک فیصلہ ہوگا, اور اس کے بعد یہ جس اسٹریٹجی پہ یہ ہے کہ شاید سارے لوگوں کو خرید لیا جائے, بتائیے ایسے نہیں ہوتا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خرید و فروخت تو ہمیں سب کو پتہ ہے. بندے بھاگ رہے ہیں, خرید و فروخت گروپ ابھی جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, دیکھیں بات سنیں, وہ 20-25 ایم پی تو آپ کے سامنے ناراض ہیں. دیکھیں وہ سینٹ میں اپنا امیدوار لا رہے ہیں. پولیٹکس میں چودھری صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ کام ہوتا رہتا ہے پولیٹکس میں, جو کئی دفعہ کیپٹن صفدر اٹھ کے کھڑے ہو کے پرنسپل سیکرٹری کے خلاف تقریر کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری اتنے عزت ہی کوئی نہیں ہے, میری گل کوئی نہیں سنتا. آپ کے جو پیرزادہ صاحب, ریاض پیرزادہ صاحب تھے, انہوں نے بھی تقریر. تو پولیٹکس میں پولیٹیکل لوگوں کے ڈفرینسز ہوتے ہیں اپنی حکومتوں سے ڈیولپمنٹ کے لیے. جیسے ابھی آپ کامل علی آغا صاحب کی مثال دے رہے تھے, بالکل ان کی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن ان کی ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھی, اور اس ٹائم وہ اپنا غم و غصہ جو بھی ان کی کوئی ریکوائرمنٹ تھی پولیٹیکل, اس کے اوپر نکال رہے تھے. یہ چیزیں چلتی ہیں. ہم آتے گراؤنڈ ریالٹی پہ. گراؤنڈ ریالٹی یہ کہ عوام نے آپ کے اوپر سب سے پہلا احسان عمران خان نے یہ کیا کہ آپ جو نورا کشتی کر رہے تھے, وہ ریسلنگ ہوتی تھی نا بچپن میں, ہمیں لوگ کہتے تھے کہ یہ اصل میں نہیں لڑ رہے, یہ سارا کیمرے دا کمال ہے. یہ جڑا کیمرے دا کمال سی نا, سارا پیٹ پھاڑ رہے تھے, زرداری مداری, تم کرپشن کر رہے ہو, سرے محل, مے فیئر, اور یہ سارے جناب ایون فیلڈ کے. عمران خان نے ان سب کو اکٹھے کر دیا اور قوم نے یہ معجزہ دیکھا. دوسری بات یہ کہ اب یہ سارے جیلوں میں اپنے اپنے مقدمے جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. آپ کو ہسٹری بھی پڑھتے ہیں نا, یہ اے آر ڈی کے پلیٹ فارم پہ جب مشرف کے دور میں بھی ہم کٹھے تھے. نہیں, اسی ٹائم تو آپ نے جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی تھی اس وقت بھی ہم کٹھے تھے. آپ سائن کی تھی, آپ بتائیں, آپ ڈیموکریسی آپ نے سائن کی تھی اسی ٹائم. ڈاکٹر صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں تھے, نہیں, پر دنیا میں تو تھا نا, پیدا تو وہ اس وقت بھی آپ کٹھے تھے. سی او ڈی کے وقت آپ نے اتحاد کیا تھا, اس وقت نہیں کٹھے تھے, لیکن سی او ڈی کے اس اتحاد کے بعد آپ اس واقعے کو بھول گئے ہوں گے کہ اسی وقت پیپلز پارٹی جنرل مشرف سے پیپلز پارٹی نے بات چیت شروع کر دی. 2007 میں عمران خان صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے, اس وقت ادھر ہی تھا, اس وقت بھی الائنس تھا. سامنے میاں صاحب نے بال لگوائے ہیں, میرے سامنے سب کچھ ہوا, میں تب پاکستان میں ہی تھا. میں اس ٹائم بالکل پاکستان میں تھا, میں کوئی 2009-10 میں گیا تھا, میں ادھر ہی تھا جب یہ سارے چارٹر آف ڈیموکریسی سارا کچھ ہو رہا تھا, میں ادھر ہی تھا. کہنے کا مطلب میرا آپ سے یہ ہے کہ نو کانفیڈنس ان کے خلاف عوام دے چکی ہے. یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں, یہ کر کے دیکھ لیں,
نیشنل اسمبلی میں کر کے دیکھ لیں, سینٹ میں تو مزہ چک لیا, پنجاب اسمبلی میں کر کے نیشنل اسمبلی میں کرنے کی یہ کوشش نہیں پنجاب اسمبلی میں کر کے دیکھ لیں, نہیں کریں گے, بہت مار پیٹے کی, اور میرا نہیں خیال ہے پی ایم ایل این ایسی غلطی کرے گی, وہاں بھی نہیں کرے گی. انہوں نے کاروں کو ہاتھ لگا لیا ہے کہ تسی یہ اب کرو اسی تنخواہ نہ پہ کام کرو, کریں گے. مینوں کیا فرق پیندا ہے؟ نہیں. میں امریکہ تو آیا, میں واپس ٹور جانا ہے. نہیں تسی کرو نہ کرو, مینوں فرق نہیں ਇਹਨਾਂ پیندا. ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ. ਇਹ most welcome. ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ لیکن میں آخری بات صرف اگر بریک لے لیں. اچھا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شہباز گل صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جو بے چینی ہے نا, کیوس ہے, یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو معاملات خوش اسلوبی سے آگے چلیں تو بہت بہتر ہوگا. کوئی ایسا طریقہ بھی نکلے گا یا سڑکوں کی سیاست ہی چلے گی؟ دیکھیے دو چیزیں, کچھ چیزوں میں تو فار ایگزامپل ہماری پالیسی ہے, فارن پالیسی ہے, ہمارے ایشوز ہیں کشمیر پہ, ہمارے ایشوز ہیں ہندوستان کے ساتھ, ہمارے ایشوز ہیں ویسے ریجنل, ان پہ تو بالکل ہم آہنگی ہونی چاہیے. ہمیں ان کو کشمیر پہ تو ہمیں انہیں اعتماد میں لینا چاہیے. میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں, ایک ہی بات سے بولیں. بالکل پوری قوم اکٹھی ہے. اپنی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, اس میں پوری قوم اکٹھی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ سب سے بات چیت کر کے ہم آگے بڑھیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں پر پھر ہر جماعت کا اپنا اپنا منشور ہے. فار ایگزامپل احتساب پہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے اچھی طرح سے, کہ جب فیٹف کی لیجسلیشن ہو رہی تھی تو اس وقت ایک امینڈمنٹس دی گئیں. فیٹف کی لیجسلیشن میں نیب کے اوپر امینڈمنٹس دی گئیں, جس میں 34 ایسی تھیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نیب کے اوپر افیکٹ کرتی تھیں. ان میں سے 10 ایسی تھیں جو ڈائریکٹلی ان کے میجر لیڈران جو تھے ان کے کیسز کو آف کرتی تھیں. آپ کے سامنے وہ خبریں آ گئیں کہ دوسرے لوگ اگر مانے یا نہیں مانے, لیکن اکیلا عمران خان جو تھا وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ میں نے یہ بات نہیں ماننی. احتساب پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس سے ڈیفینیٹلی ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں آپ کے سامنے چیلنجز آتے ہیں. اگر عمران خان فلیکسیبل ہو جائیں, این آر او دے دیں, عمران خان اس بات پر مل جل کر چلنے پہ راضی ہو جائیں جیسے ماضی میں ہوتا رہا, مشرف صاحب نے کیا, دوسروں نے, تو بڑے سارے مسئلے اگلے 2.5 سال میرا کام میڈیا کا آسان ہوگا, کوئی تنقید نہیں ہوگی, کوئی لڑائی. لیکن عمران خان نے چوز کیا ہے کہ این آر او نہیں دے. کشمیر پہ پوری قوم کٹھی ضرور ہے, لیکن کشمیر پہ قوم ایک سوال تو پوچھ رہی ہے نا کہ اب اس کاز کے لیے لڑنا تو دور کی بات ہے, اب جمعے والے دن جو 30 منٹ کے لیے کھڑے انہوں نے اعلان کیا تھا وہ بھی ہم بھول گئے ہیں. تو اگر اسٹریٹجی بنے گی تو قوم واقعی اکٹھی ہے. احتساب کے نام پہ پچھلے 72 سالوں میں ملک میں جو ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, پوری قوم کو پتہ ہے. لیکن اس دور میں, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, جتنا بدترین سیاسی انتقام احتساب کے نام پہ لیا جا رہا ہے اپوزیشن سے, یہ پوری قوم اس بات کی گواہ ہے. آپ نے کرپشن کے کیسز بنائے ہیں, ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جس نے کرپشن کی ہے اسے آپ برآمد کریں, عدالتوں میں ثابت کریں. آپ کا ٹوٹل احتساب جو ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز میں ہے, وہ آپ کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنسز میں ہے, وہ آپ کی پرائم منسٹر جب بولتے ہیں ان کی شکل میں ہے. یعنی یہ احتساب جو گالیوں پہ مبنی ہے اور صرف آپ کی ٹاک شوز کی زینت بنتا ہے. اور دوسری بات یہ ملک صاحب, جس میں آپ مقدمہ نہ بنا سکیں اس کی گاڑی سے چرس نکل آتی ہے, ہیروئن نکل آتی ہے. یہ کون سا احتساب؟ طارق فضل چودھری صاحب, شہباز گل صاحب, آپ دونوں کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے, خدا حافظ.